تو کبھی اپنے گھر میں برکت لانے کے لیے عجیب ٹوٹکا بتاتے ہیں کہ دلہن صاحبہ کے پاؤں دھو لو اور پھر اس کو چاروں کونوں میں چھڑک دو، اس پانی کو، گھر میں خیر و برکات آ جائے گی۔ سنیے قادری صاحب کی زبان سے۔ دلہن کے پاؤں دھونے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ دلہن کے پاؤں دھو کر گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیا جائے تو یہ باعث سے برکتیں بہتر ہے۔ حالانکہ یہ فرسودہ خیالات جن کی کوئی حیثیت نہیں، حصول برکت کا یہ طریقہ ہندوؤں کا تو ہو سکتا ہے، اللہ کے دین کو ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، ان کے ہاں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ گھر میں خیر و برکات کا نزول شریعت کی روشنی میں آپ اعمال کریں گے تو خیر و برکات ہوں گی۔ گھر میں قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ خیر و برکات ہوگی جب شیاطین نہیں ہوں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ تو اللہ کی شریعت کے مطابق اپنے گھروں کا رنگ بنائیے اور اس میں خیر و برکات کا نزول ہوگا۔ لیکن قادری صاحب جیسے لوگوں کا سارا دھندا ٹوٹکوں اور نقلی جعلی نسخوں پر چلتا ہے، اسی لیے یہ شریعت سے رہنمائی لینے کی بجائے اپنی قوم کو قبر پرست اور جاہلانہ خیالات کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنے زیادہ یہ مزاروں کو پوجیں گے، قبروں کو پوجیں گے، اس طرح کے فضول کام کریں گے، ان مولویوں کی چاندنی چمکتی رہے گی، دھندا چلتا رہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لے لیں، کوئی بات کرنا، بیٹھنا ہے یہ کرو، گھر میں داخل ہو یہ کرو، ٹوائلٹ میں جاؤ یہ کرو، سب سے جو جس پوائنٹ کو میں سمجھا ہوں اللہ کی توفیق سے کہ جہاں دو نیا ایک جوڑا، جہاں سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہونی ہے، کتنے لوگ نکاح خواں پڑھانے والے، کون کسی دولہے کو یا دلہن کو وہ دعائیں سکھاتا ہے جو ان کو شیاطین سے بچائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جانور خریدتے یا نکاح کرتے تو اپنی دلہن کے، اپنی بیگم کے ہاتھ پیشانی کے بال پکڑ کے ایک دعا پڑھتے۔ آپ یقین جانیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا سلفی صاحب میری 8 سال سے بیوی بیمار تھی شادی سے پہلے، الحمدللہ میں نے شادی والے دن یہ دعا پڑھی، اس کے بعد اس کو دورہ نہیں پڑتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی شرعی ضرورت کے لیے اپنے بستر پہ جاتا ہے تو ایک دعا آپ اللہ کے نبی نے فرمائی۔ اب یہاں ایک نئی نسل کی ابتدا ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا شیطان بھی ساتھ وتی کرتا ہے اور بلکہ سبقت لے جاتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ دعا کو پڑھا اللہ نے اس کو جو بھی عطا کیا جب تک وہ دنیا میں رہے گا اس کو کبھی شیطان چھو نہیں سکے گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائی، یعنی کہ جو ہماری اولاد ہے جب اس پر یہ دعا پڑھی گئی اور جب تک وہ زندہ رہا، یہ کون فرمانے والے؟ کائنات کے سب سے سچے۔ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا